بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ جو ہے وہ مکی کہلاتا ہے. وہ مکے میں رہے آپ، اور ایک حصہ زندگی کا جو ہے وہ مدنی کہلاتا ہے. جب آپ ہجرت فرمائے آپ کی زندگی کیا یہ مدینے میں گزارا. تو جو مکی دور ہے آپ کا اور صحابہ کرام کا، تو وہ بڑی دکھن اور مشقت اور تکلیفوں کا ہے. وہ ظلم کی ایک بڑی داستان ہے جو صحابہ کرام کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں تھی لڑنے کی، جہاد کرنے کی. جہاد کا حکم بھی نہیں آیا، صبر کرنے کا حکم تو فرمایا صبر کرو. پھر جب وہ ظلم بہت زیادہ بڑا مشرکین کا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ہجرت کرنا، ہجرت کرنا فرض ہے. تو کچھ صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہجرت کر. پوری تعداد صحابہ کرام کی حبشہ جو آئی، تو یہ جو مکے کے جو مشرکین تھے سردار، ان کو پھر بھی سکون نہیں ملا. انہوں نے کہا کہ ان کو حبشہ میں بھی سکون سے رہنے مت. تو وہاں کا جو بادشاہ ہے نجاشی، جس کا اصل نام اسحمہ ہے، کہا کہ جاتے ہیں اور اس کو یہ باور کراتے ہیں کہ اپنی زمین سے ان لوگوں کو نکال دو، در بدر کر دو. تو ابو سفیان آیا اور بھی اس کے ساتھ وفد کی صورت کی، بڑے بڑے ہدیے لے کر آئے. وہ شاہ حبشہ سے ملاقات کی اور اس کو وہ ہدیے دیے انہوں نے، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ ہمارے قوم کے کچھ لوگ آئے ہیں آپ کے پاس، اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑا ہے انہوں نے، ایک نیا دین لے کر آئے ہیں. اور وہ جو آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، وہ اس کو اللہ کا بندہ کہتا ہے. تو آپ کے لوگوں کو بھی یہ خراب کر دیں گے، آپ ان کو نکال دو یہاں سے. وہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں ایک طرفہ فیصلہ نہیں کرتا، میں پہلے ان کو بلاؤں گا، ان سے بھی پوچھوں گا، پھر اس کے بعد فیصلہ ہو. اس نے پیغام بھجوایا، فرمایا صحابہ کرام کو کہ آ جاؤ آپ لوگ. تو انہوں نے مشورہ کیا کہ بادشاہ سے کون بات کرے گا. تو صحابہ نے فرمایا جعفر بات کرے گا رضی اللہ عنہ. یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، جعفر حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں. فرمایا بادشاہ سے بات جعفر کرے گا رضی اللہ. آگے صحابہ کرام، ایک طرف یہ سردار بیٹھے ہوئے تھے، بےمان جتنے آئے ہوئے تھے مکے سے مشرکین، دوسری طرف صحابہ کرام. شاہ حبشہ نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ آبا و اجداد کا دین چھوڑا ہے، کوئی نیا دین آیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے. تو حضرت جعفر نے پھر بیان کیا، کہنے لگے کہ ہم پہلے بت پرستی میں تھے، جہالت میں تھے. ظلم کی انتہا یہ تھی کہ ہم اپنی زندہ بچیوں کو درگور کرتے تھے، حرام کھاتے تھے، اور سالہ ہر سال ہمارے یہاں جنگیں ہوتی تھی. اگر کسی کا اونٹ پہلے پانی پی لے تو اس پہ تلواریں نکل جاتی تھی، پھر وہ تلواریں نیام میں نہیں آتی تھی. ایک لمبا زمانہ جو ہے وہ اب تو غارت گیری ہوتی تھی. پھر اللہ پاک نے ہمارے اندر ایک نبی کو بھیجا جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے خاندان کے ہی ہے. اس کو جو ہے نا کبھی کسی نے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا نہیں، کبھی بدیانتی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ امین ہے، صادق ہے. پھر اللہ پاک نے اس پر وحی کا سلسلہ شروع فرمایا، پھر قرآن کریم اس پر نازل ہوا. تو وہ بادشاہ حبشہ کہنے لگا تمہارے نبی پر قرآن بھی نازل ہوا؟ کہنے لگا ہاں. کہا کیا سناؤ؟
اب وہ زبان جعفر کی تھی، ہماری دوسری زبان تو تھی. حضرت جعفر نے تلاوت شروع کر اور 16ویں پارے میں سورہ مریم کی تلاوت شروع کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور اس سورت کا نام بھی سورہ مریم ہے. اور پھر جب حضرت جعفر نے تلاوت شروع کی تو سناٹا چھا گیا پورے محل. اور جب وہ پڑھتے رہے تو شاہ حبشہ اور اس کے گزارا سب کے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. قرآن کریم کی بڑی تاثیر ہے، لیکن یہ اثر اس دل پر کرتا ہے کہ جس دل میں کینہ ہو، حسد نہ ہو. یہ شرط ہے. قرآن کریم اثر کب کرتا ہے؟ اس دل پر اثر کرتا ہے جو دل کس چیز سے صاف ہو، کینے سے، حسد سے، بغض سے. پہلے اس کو قرآن کا مفہوم سمجھ میں نہ رہا ہو، لیکن قرآن کی تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ وہ آواز جب اس کے کان میں پڑتی ہے تو بے اختیار اس کا آنسو دینا شروع ہو جاتا ہے. ہم پر اس لیے اثر نہیں کرتا کہ ہمارے دل صاف نہیں ہے. ہم پورا قرآن پڑھ لیں یا سن لیں تب بھی فرق نہیں پڑتا. وہ عیسائی تھا، اس پر اثر پڑ گیا. یہ پڑھتے رہے، وہ روتا رہا، اس کے گزارا روتے رہے. وہ پڑھتے پڑھتے جب یہاں پر پہنچے حضرت جعفر رضی اللہ قال انی عبد اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو ابو سفیان بیچ میں بول پڑا، کہنے لگا دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے علیہ السلام. شاہ حبشہ نے اسی وقت اس کو خاموش کیا. ابو سفیان سے کہا اس کو خاموش ہو جاؤ، فرما بولو نہیں بیچ میں. اور جعفر سے کہا زدنی علی کا بھی تلاوت القرآن، پڑھتا جا قرآن، اس کی تو بڑی تاثیر ہے، فرما پڑھتا جا. تو اس کے رونے کو، قرآن کا اس پر اثر کرنے کو اللہ پاک نے 7ویں پارے میں بیان فرمایا. 7واں پارہ جو شروع ہوتا ہے وہ اسی کے بارے میں ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب سنتے ہیں یہ قرآن کو جو نازل کیا ہم نے اپنے رسول پر. جب یہ عیسائی شاہ حبشہ اور اس کے وزراء جب سنتے ہیں اس کو تو ترى أعينهم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کی طرف، ترى أعينهم تفيض من الدم، کہ ان کے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، روتے ہیں. وہ کیوں روتے ہیں؟ مما عرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا کہ یہ قرآن پر حق ہے اور جس ہستی پر نازل ہوا وہ بھی پر حق ہے. پہچان لیا انہوں نے. یقولون، یہ کہتے ہیں ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لیا، فکرنا مع الشاہدین، ایمان لیا ہے شاہ حبشہ. ابو سفیان کو کہا اور پورے وفد کو کہا اٹھو یہاں سے. اور وہ جتنے بھی ہدیے ودیے لے کر آئے تھے لیکن وہ سارے اس کو واپس کیے، کہنے لگے اٹھاؤ اس کو، اپنے یہاں سے نکلو گا، یہ ہمارے مہمان ہیں، جب تک چاہے رہے یہاں پر، کوئی ان پر پابندی نہیں ہے، کوئی ان کو یہاں سے نہیں نکالے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہا میں بھی ایمان لیا. وہ بڑے ذلیل ہو کر نکلے ہیں. جس ارادے سے آئے تھے اس ارادے میں اللہ نے ان کو کامیاب نہیں. یہی ابو سفیان جو لیڈر تھا، اللہ کی شان، اللہ نے اس کی بیٹی کو ہدایت دی جو بعد میں ام المؤمنین بنی. اس کا نام ام حبیبہ ہے رضی اللہ عنہ. یہ حضرت معاویہ کی ہمشیرہ ہے اور تمام ایمان والوں کی ماں ہے اور رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہے. باپ مخالف ہے، بیٹی کو اللہ نے ہدایت دی. شادی شدہ تھی یہ بھی ہجرت کر کے آئی تھی، شوہر مر گیا ان کا، پھر اکیلی تھی پردیش میں.
واپس مکے جا نہیں سکتی تھی، باپ مخالف، حبشہ میں اور کوئی ہے نہیں، ایک شوہر تھا وہ بھی چلا گیا، اسی فکر اور پریشانی کے عالم میں تھی وہ کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے اپنے ایک صحابی کو اپنا وکیل بنا کر بھیجا اور فرمایا کہ میرا نکاح کا پیغام دے دو، میں حبیبہ کو، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، دل جوئی کے لیے کہ اکیلی رہ گئی ہے، آگے پیچھے ہے نہیں کوئی اس کا۔ اور وہ صحابی جب آئے شرحبیل رضی اللہ عنہ اور شاہ حبشہ کو حضور علیہ السلام کا پیغام دیا، بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ اس صحابی سے فرمایا تم حضور علیہ السلام کی طرف سے وکیل ہو اور ان حبیبہ کا وکیل میں ہوں۔ پر پھر مجلس بلائی، صحابہ کرام کو بلایا اور پھر شاہ حبشہ نے خود نکاح کا خطبہ پڑھا اور حضور پاک علیہ السلام کی طرف سے وکیل جو بنے وہ صحابی تھے، ان کے سامنے ایجاب قبول کیا اور پھر اپنی طرف سے مہر مقرر کیا 5000 درہم۔ اس سب سے زیادہ مہر جو طے ہوا ہے ماؤں میں وہ سب سے زیادہ ان کا طے ہوا کیونکہ بادشاہ نے اپنی طرف سے دیا، ورنہ عام مہر جو حضور پاک علیہ السلام نے خود مقرر کیا وہ 500، 5000۔ اس کے بعد دعا ہوئی، صحابہ اٹھنے لگے، شاہ حبشہ نے کہا کہاں جاتے ہو؟ فرمایا کھانا بھی ہے، کھانے کا اہتمام کیا۔ اور اس کے بعد جب ام حبیبہ کو رخصت کرنے لگے تو شاہ حبشہ نے اپنی گھر والی سے کہا، باندیوں سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کی رخصتی ہمارے یہاں سے ہو رہی ہے، اور بھائی جتنا ہدیہ دینا ہے تو کسی نے کپڑے دیے، کسی نے خوشبو دیے، کسی نے عطر دیے، کسی نے کہا یہ میری طرف سے حضور علیہ السلام کو دے دینا، کسی نے کہا یہ میری طرف سے دے دینا۔ اور جب رخصتی کا دن ہوا تو اپنا بیٹا وہ بھی الگ ساتھ میں روانہ کیا، اور قافلے کے اور لوگ بھی تھے اور ان کو الگ روانہ کیا، اور خود آیا ام حبیبہ سے کہنے لگا رضی اللہ عنہ کہ بادشاہت ہے، یہ ذمہ داری نہ ہوتی تو کہا کہ میں مدینہ منورہ آتا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتا اور پھر آپ کے وضو کا پانی ایک جگہ برتن میں جمع کرتا، پھر اس کو میں پیتا تھا۔ اس کی محبت عقیدت، لیکن یہ بادشاہت کا بار اتنا ہے، ذمہ داری اتنی ہے، جب تم پہنچاؤ حضور علیہ السلام کے بعد تو میرا سلام کیا اور دعاؤں کا کہنا۔ وہ کشتی کا سفر تھا اللہ کا کرنا ایسا، وہ بیٹا ڈوب گیا شاہ حبشہ کا، بہت لمبا واقعہ ہے۔ ام حبیبہ پہنچی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے تو شاہ حبشہ اور ان کے گھر والوں کے ہدیے دکھائے، شاہ حبشہ کا سلام کہا، حضور علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور فرمایا دعاؤں کا کہا ہے انہوں نے، آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا کی۔ اور پھر جس وقت اس کا انتقال ہوا شاہ حبشہ کا، تو جبریل علیہ السلام نے آ کے خبر دی، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ صفے بناؤ، شاہ حبشہ کا انتقال ہو گیا، اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ بھی آپ کے معجزات میں سے ہے کہ اللہ تعالی نے سارے پردے درمیان سے ہٹا دیے تھے اور شاہ حبشہ کی میت تھی وہ آپ کے سامنے تھی اور آپ نے نماز جنازہ پڑھی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی، یہ اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ تو 7واں پارہ جو شروع ہوتا ہے وہ اس واقعے سے شروع ہوتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ،
جب یہ قرآن کو سنتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں قرآن کریم دلوں کے ضم کو دور کرتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ دل صاف ستھرا ہو، اور پھر پڑھنے والا بھی تقوی والا ہو، تلاوت کرنے والا بھی متقی ہو، تو اللہ پاک اس کی آواز میں بھی درد رکھتے ہیں، پڑھنے والے کی آواز میں بھی اللہ تاثیر رکھتے ہیں۔ 7 سالہ اجتماع تھا ہندوستان میں، اور بہت بڑی امت جمع ہوئی تھی۔ دارالعلوم دیوبند میں وہ مجمع بیٹھ نہیں رہا تھا، یعنی 100 سال میں جتنے بھی عالم ہوئے ان سب کو مدعو کیا، جو زندہ تھے وہ آئے، دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ 7 سالہ اجتماع تھا، تو اتنا بڑا اجتماع تھا کہ کسی بھی مقرر صاحب سے وہ مجمع بیٹھ نہیں رہا تھا، وہ بار بار اعلان کر رہے تھے بھائی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے۔ تو اس اجتماع میں قاری عبدالباسط مرحوم کو بھی مدعو کیا گیا تھا، قاری عبدالباسط کو۔ تو پھر جب قاری عبدالباسط مرحوم کو بلایا گیا تلاوت کے لیے، اور جب انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ طٰہٰ کی تلاوت جب شروع کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، تو ایسی تاثیر تھی اس آواز میں، تو فرمایا کہ جو آدمی جہاں کھڑا تھا وہ وہیں بیٹھ گیا، جس کے ہاتھ میں برتن تھا وہ برتن لے کے بیٹھ گیا، جس کے ہاتھ میں گلاس تھا وہ گلاس لے کے، ایسا عجیب ایک سناٹا کیفیت جاری ہو گئی۔ قرآن کی بڑی تاثیر ہے، پھر پڑھنے والا متقی ہو، اور پھر قاری عبدالباسط جیسی آواز جس کو اللہ نے دی ہو، آج تک وہ جیسا قاری نہیں آیا، اور اس جیسی آواز ابھی تک کسی کی نہیں ہے۔ خالی ابھی شروع کی آیت ہی پڑھی تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، پورا مجمع ایسا خاموش ہوا جیسے قبرستان، باقیوں سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ قرآن کی تاثیر، اس لیے جب بھی قرآن پڑھے کوشش کرے آدمی کے آنکھوں میں۔ اس کے بعد اگلا مضمون جو بیان فرمایا وہ قیامت کے دن سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ سے پوچھیں گے ہمارا پیغام پہنچایا اپنی امت کو، اپنی قوم کو، اور خاص کر عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، اور عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو معبود بنایا جائے؟ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، یہ جو لوگوں نے تم کو معبود بنایا، تمہاری والدہ کو معبود بنایا، یہ تم نے کہا تھا؟ یہ خوف کا یہ عالم ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور جواب میں کہیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے میرے رب آپ پاک ہیں تمام کفر سے، شرک سے، میں نے نہیں کہا اپنی قوم سے، یہ تو خود انہوں نے یہ سارے عقیدے گھڑے ہیں، میں بھی آپ کا بندہ، میری ماں بھی آپ کی بندی ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی انک انت علام الغیوب، اے اللہ آپ مجھے جانتے ہیں، میری ماضی حال اور استقبال کا آپ کو علم ہے، میں نے تو اپنی قوم سے یہ کہا جب تک میں ان میں موجود تھا، میں تو ایک ہی بات کی ان کو دعوت دیتا رہا، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے ان کو ایک ہی بات کی دعوت دی کہ لوگوں اللہ پر ایمان لے آؤ تو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو میرا بھی خالق ہے تمہارا بھی خالق ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں موجود رہا میں نے یہی دعوت دی ان کو۔ یہ جو انہوں نے مجھے خدا بنایا یا آپ کا شریک ٹھہرایا، یہ ان کے اپنے کرتوت ہیں، اب آپ کی مرضی ہے، ان کو عذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو بھی آپ کے بندے ہیں، وإن تغفر لہم، اگر آپ ان کو معاف کر دیں فإنک انت العزیز الحکیم، آپ غالب ذات ہے، حکمت والے ذات ہے، آپ سے کوئی پوچھ نہیں سکتے۔
لیکن کفر اور شرک کی معافی نہیں ہے. اگر کوئی شرک کی حالت میں مر گیا، اس سے پہلے اگر کسی نے توبہ کر لی، کفر سے، شرک سے، گناہوں سے، اللہ اس کو معاف کر. اور فرمایا اس آیت میں کہ تم کیسے اس ماں اور بیٹی کو معبود بناتے ہو، اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو. اس کی ماں صدیقہ ہے. یہ ماں اور بیٹے جو ہیں کانا یا کولان طعام، یہ تو دونوں کھانا کھاتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو کھانے سے پاک ہے. تو یہ کیسے تمہارے معبود ہو گئے جو کھانا کھاتے ہیں؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھاتے ہیں، اس کی ماں مریم بھی کھانا کھاتی ہے. یہ تو اللہ پاک نے سمجھایا امت کو. ہم نے کوئی ایسا انسانی بدن نہیں بنایا جس کو بھوک نہ لگتی ہو. اللہ پاک نے فرمایا جو کھانا نہ کھاتا. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، نہیں بنایا ہم نے کوئی ایسا انسانی بدن جس کو بھوک نہ لگتی ہو، کھانا اس کو ضرورت نہ ہو. یہ تو ماں بیٹے دونوں کھانا کھاتے ہیں. انظر کیف نبین لهم الآیات، دیکھو ہم کیسی مثالیں اللہ پاک فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھیں آپ یہ لوگ کہاں بڑھتے جا رہے ہیں. ان کے نظریے دیکھیں آپ، ان کی عقیدے دیکھیں آپ، ان کی سوچ دیکھیں. اتنی سی بات ان کے عقل میں نہیں آتی کہ اللہ پاک کھانے سے پاک ہے، اور جن کو تم معبود کہہ رہے ہو وہ خود کھانے کے محتاج ہے. یہ کیسے معبود ہو؟ جس کو تم مشکل کشا کہتے ہو وہ خود روتے ہیں، تو جو خود روتا وہ کیسے مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ مشکل کشا تو ایک اللہ کی ذات ہے. ابے بھائی جو خود ہاتھ اٹھا کے روتا ہو، رونا محتاجی کی نشانی ہے نا. جو آدمی روتا ہے محتاج ہے نا، رو رہا ہے. یہ ہاتھ کیا ہے؟ یہ بھیک مانگتا ہے. یہ اللہ نے جو ہاتھ دی ہے نا، یہ کشکول ہے. اس کو جب ایسے کرتے ہیں نا تو یہ کشکول بن جاتا ہے، برتن. جیسے بیکاری بھیک مانگتا ہے، تو یہ تو خود بھیک مانگ رہا ہے. یہ کیسے مشکل کشا ہو گیا؟ ارے اس سے مانگو جو روتا نہیں ہے، اس سے مانگو جو سب کو روتا ہے. وہ خود کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہیں ہے، وہ صرف ایک اللہ کی ذات. جو خود روتا ہو، جو خود ہاتھ پھیلاتا ہو، جو خود اپنی مشکل کے لیے اللہ سے فریاد کرتا ہو، تو کیسے مشکل کشا ہوگا میرے بھائی؟ جو خود روتا ہو وہ کیسے دوسرے کی فریاد پوری کرتا ہے؟ رونا تو خود محتاجی کی علامت ہے. رونا تو خود مجبوری کی نشانی ہے. جو روتا ہے مجبور ہے، اس لیے رو رہا ہے. اللہ تعالیٰ رونے سے پاک ہے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو کسی سے روزی نہیں مانگتے، بلکہ خود اللہ پاک مخلوق کو روزی دیتے ہیں. بل یدہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اس کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، جس پہ چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں، لیتے کسی سے کچھ بھی نہیں ہے. ایسے داتا ہے. اس کو اپنا حاجت روا بناؤ، اس کو اپنا مشکل کشا بناؤ. زمین والوں کو نہ بنانا. زمین والے تو خود اس کے محتاج ہیں. زمین والے تو خود اس کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، کوئی مجبور نہیں کر سکتا. ایک وقت ایسا آیا کہ کئی دن گزر کے مہینہ قریب ہونے کو تھا، وہی نازل نہیں ہو رہی. حضور علیہ السلام کی بے چینی بڑھ گئی. بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے، بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے کہ اب جبریل کو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے، اب جبریل کو اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں گے، کوئی وحی لے کر آئے. بار بار دیکھیں. ہوتے اگر حضور علیہ السلام کے اختیار میں تو اسی وقت بلوا لیتے جبریل علیہ السلام کو. مہینہ ہونے کے بعد جب وحی آئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جبریل میں تو بہت بے قرار بے چین تھا، اب آئے نہیں. تو 16ویں پارے میں سورہ مریم کے اندر یہ آیت ہے کہ فرمایا جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہ ہم اپنی مرضی سے نیچے نہیں آتے، ہمیں تو جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تب ہم زمین پر آتے ہیں. وما نتنزل الا بامر ربک، وما نتنزل، ہم نازل نہیں ہوتے، ہم نہیں آتے نیچے زمین پر کہ ہماری جب چاہے مرضی ہو ہم نیچے آ جائے. ایسا ہو نہیں سکتا. فرمایا اتنا ہمارے پاس پاور اختیار نہیں ہے. ہم کب زمین پر آتے؟ الا بامر ربک، لیکن جب آپ کے رب کا حکم ہوتا ہے، جب اللہ پاک فرماتے تو ہم نیچے آتے ہیں. فرمایا تب آتے ہیں. یہ 1 مہینہ بے قراری میں گزرا تو ایک دم بلوا لیتے حضور علیہ السلام، آ جاؤ ہم پریشان ہیں.
اللہ پاک مجبور نہیں ہے، ساری مخلوق اللہ کے سامنے مجبور ہے، پیغمبر بھی مجبور ہے، امت بھی مجبور ہے، ساری خلقت اللہ کے سامنے محتاج ہے، چاہے انبیاء علیہم السلام ہو چاہے امت ہو، اللہ پاک کسی کے محتاج نہیں ہے۔ یہ یقین بناؤ، یہ عقیدہ بناؤ، اللہ سے ہونے کا یقین بناؤ، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین بناؤ۔ اسباب بنانے والے اللہ تعالیٰ ہے، اللہ پاک کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اگلا مضمون بیان فرمایا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ صحابہ کرام جو صبح شام اللہ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے ہوئے، ان کو ساتھ رکھیں۔ کچھ بڑے سردار آئے ملنے کے لیے حضور پاک علیہ السلام کے، اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ جو آپ کے قریب جو صحابہ کرام بیٹھے ہیں، جیسے بلال، عمار، تو مالی لحاظ سے کمزور، کیا ان کو تھوڑا ایک طرف کر لیں؟ آپ نے کہا کہ چلو میرے صحابہ ہی ہیں، ساتھی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل سے روکا، فرمایا کہ وہ میرے بندے جو صبح شام مجھے پکارتے ہیں، میری عبادت میں لگے رہتے ہیں، ان کو اپنے سے دور مت کیجیے گا۔ یہ سردار ایمان لائے نہ لائے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرمایا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایمان نہیں لے کر آتے، ہم آپ سے قیامت کے دن ان کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، نہ آپ سے حساب لیں گے کہ ابو جہل کو ایمان نہیں لے کر آیا، ابو لہب کو نہیں لے کر آیا۔ آپ کے ذمہ ہے صرف ہمارا پیغام پہنچانا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، مت چھوڑیے ان لوگوں کو، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو صبح شام اللہ کو پکارتے، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، نگاہیں مت ہٹائیے گا ان سے، فرمایا اسے نگاہیں مت ہٹائیے گا آپ۔